وہ دیکھ رہا تھا کہ ہزارہ صحابہ کرام، ہزارہ مجاہدین، کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جو اس سے انحراف کر رہا ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں جیسے کہتے ہیں مرے جا رہے ہیں. واجہانہ پن ان کی اداؤں میں شامل ہے. نماز مکمل ہوئی تو پھر وہ بات جو آپ سے میں نے پہلے عرض کی، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو روانہ کیا. تو حضرت عباس سے فرمایا کہ اس کو ابو سفیان ہے نا، اس کو کسی ایسی جگہ پر کھڑا کر دو کہ جہاں اس کی نظر ہمارے لشکر پر ہے. وہ لشکر کے ایک ایک جلسے کو، ایک ایک جیش کو، ایک ایک گروپ کو معلوم کرتا رہا حضرت عباس سے. اور اس قدر وہ متاثر تھا، اس نے بھاگا پھر وہاں سے مکہ العظیم کیا، جا کر اس نے شور مچا دیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بڑا لشکر لے کر آئے ہیں، تم میں سے کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ہاں تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ تم سرنڈر کر جاؤ، تم بیت اللہ شریف میں پناہ لے لو، تم اپنے گھروں کو بند کر کے بیٹھ جاؤ، ہتھیار پھینک دو، یا میرے گھر میں آ کے پناہ لے لو. اس کی بیوی بڑی جبر تھی، ہندا، وہ وہی خاتون ہے کہ جس نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کلیجہ نکلوا کر بے حرمتی کرنے کی کوشش کی تھی مگر چبا نہیں سکی تھی. تو اس نے اپنے خاوند کی کو مونچھوں سے پکڑ لیا اور اپنے قبیلے کے حوالے سے کہنے لگی کہ اس کو نا قتل کر دو، یہ بزدلی کا مظاہرہ کر رہا ہے. تو لیکن میں بزدلی کا مظاہرہ نہیں کر رہا ہوں، میں حقیقت بتا رہا ہوں، ابھی چند لمحوں میں تمہیں پتہ لگ جائے گا. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ترکیب کے ساتھ ایسے آپ نے مکہ العظیم کا محاصرہ کیا اور مختلف راستوں سے مختلف جو آپ نے جو لشکر کی ترتیب بنائی ہوئی تھی اس ترتیب سے مجاہدین داخل ہوئے. صرف ایک چھوٹی سی جھڑپ ہوئی. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جس حصہ لشکر کے سالار تھے، اس کا مقابلہ ابو جہل کا بیٹا جو اس وقت تک مسلمان نہیں تھا، اور اس کے ساتھ اور کچھ اسی جو اسلام دشمنی میں غرق ہوئے لوگ تھے، وہ اکٹھے ہو کر انہوں نے راستہ روکنے کی کوشش کی. اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے سمجھانے کی کوشش کی مگر وہ مانے نہیں. انہوں نے ٹیم برسانا شروع کر دی. آپ کے ایک ہی حملے میں ان کی دوڑ بھی لگ گئی. غالباً 14 وہ افراد کو تڑپتا ہوا چھوڑ کر بھاگ گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ شان کے ساتھ مکہ العظیم میں داخل ہوئے ہیں. کیا شان تھی! یہ تاریخ انسانیت کا فقید المثال واقعہ ہے. ایک ایسا فرد جس پر اتنی ظلم، اتنی زیادتیاں کی گئیں، اس قدر پریشان حال کیا گیا، ان کے نام لیواؤں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا، گھر سے بے گھر ہونے پر مجبور کیا گیا، اور میل ہا میل کے فاصلے پر، سینکڑوں میل کے فاصلے پر بھی چین سے بیٹھنے نہیں دیا گیا. وہی عظیم الشان نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب فاتحانہ شان کے ساتھ داخل ہو رہے تھے نا، تو کیفیت یہ تھی کہ آپ اکڑ کر بیٹھنے کی بجائے اپنی اونٹنی پر آپ اللہ رب الکریم کی تکبیر و تحمید کہتے ہوئے بار بار جھک جاتے تھے، اور آپ کا سر اقدس اونٹنی کے پلان سے ٹچ کرتا تھا. کوئی کبر نہیں، کوئی نفرت نہیں، کوئی غرور نہیں، کوئی فاتحانہ سپیچ نہیں، کوئی لوگوں کو ذلیل و رسوا کرنے کا اعلان نہیں. اس قدر عزت و انکساری کے ساتھ پوری تاریخ انسانیت میں، صرف اسلام کی بات نہیں ہے، پوری تاریخ انسانیت میں کسی قوم میں، کسی علاقے میں، کسی جگہ پر، کسی زمانے میں کوئی دوسری مثال ایسی نہیں ہے. اور پھر حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرم کعبہ میں داخل ہوئے. اونٹنی پر آپ نے طواف کیا، وہ بھی کیا طواف تھا. بیت اللہ شریف کے باہر کم و بیش 360 بت استادہ تھے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے
مبارک چھڑی سے اشارہ کرتے تھے، اور ایک آیت بار بار آپ پڑھ رہے تھے، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ آپ جیسے ہی بت کی طرف اشارہ کرتے یا اس کو ٹچ کرتے تو بت منہ کے بل آپ کے قلب میں لے جاتا۔ یہ معجزہ آپ دیکھیں، اگر اس کو دھکا دیا جائے، پش کیا جائے تو اس کو پیچھے گرنا چاہیے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کو اشارہ کرتے یا ٹچ کرتے تو وہ پیچھے گرنے کی بجائے اونچے منہ آپ کے قدموں کی طرف گرتا۔ اور پھر حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت شریف کے اندر جو بت ایستادہ تھے، جن میں خاص طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام کے نام نہاد مجسمے انہوں نے بنائے ہوئے تھے، اور ان میں فال کے تیر ہاتھ میں دیے ہوئے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صاف کروایا اور فرمایا کہ کتنا بڑا ظلم ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سے یہ باتیں منسوخ کرتے ہیں، جبکہ یہ جانتے ہیں کہ انہوں نے زندگی میں ایسا کوئی کام نہیں کیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بہت ساری باتیں میں اسکپ کر رہا ہوں یاد آنے کے باوجود، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اہل مکہ کو اکٹھا کیا اور فرمایا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ آج میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ اللہ، وہ ظالم، وہ غاصب، وہ جابر، وہ بدمعاش، وہ غنڈے، وہ لفٹر، وہ کینہ پرور اس وقت کانپتی ہوئی آواز سے عرض کرنے لگے کہ آپ کریم ہیں، آپ کریم ہیں، ہمارے قریب بھائی ہیں، ہمارے قریب بھائی کی اولاد ہے، اور ہم آپ سے کرم ہی کی توقع کرتے ہیں۔ فرمایا کہ لا تثریب علیکم، جاؤ آج تم پر کوئی بات کچھ نہیں ہے، اذهبوا انتم الطلقاء، چلے جاؤ، تم ایسا ہو جاؤ۔ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن سلوک اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نصر میں اس کا اشارہ فرمایا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نصرت اور فتح آ گئی، مدد اور فتح دونوں حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اکٹھی ہو گئی۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ، تو لوگوں نے دیکھا، يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، کہ لوگ دین اسلام میں، دین متین میں فوج در فوج داخل ہونے لگے، گروہ در گروہ، گروہ در گروہ۔ اب اگر ایسا ہو آئندہ بھی اگر کبھی ایسا ہو، انسان کو اس کی من پسند خوشی میسر آ جائے، اس سے بھی بڑھ کر ہو، تو پھر صاحب ایمان کیا کرے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیغام کیا اور ان کی نسبت سے ہمارے لیے پیغام کیا؟ فرمایا کہ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، حمد و ثنا کے ساتھ اپنے رب کی تسبیح کیجیے، وَاسْتَغْفِرْ، اور اس سے استغفار کیجیے، اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، یقین کرو کہ بلا شک و شبہ وہ خوب توبہ قبول کرنے والا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اگر ان الفاظ کو کیا جائے تو عظمت شان ہے، اور آپ کے حوالے سے اگر امت کی طرف کیا جائے تو پھر جب بھی کوئی کامیابی میسر آئے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے، الحمدللہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے ساتھ۔ پھر اگر کوئی کوتاہی کہیں رہ گئی ہے، کہیں کوئی غلطی رہ گئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے التجا کی جائے کہ رب وہ معاف کر دے۔ تو اس طرح 8 ہجری کو ہجرت مدینہ کے 8 سال بعد جس نبی ذیشان کو رات کے اندھیرے میں گھر سے تنہا نکلنے پر مجبور کیا گیا تھا، ایسے حالات بنا دیے گئے تھے، اور اس وقت بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار و مشرکین کی امانتوں کا خیال رکھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے بستر پر لٹا کر یہ ارشاد فرمایا کہ صبح ہوگی تو جن کی یہ امانتیں پڑی ہے نا، یہ امانتیں ان کے حوالے کر کے آپ مدینہ تو چلے آنا۔ حالانکہ ایسے حالات میں
دشمنوں کے مال کو ان کے خلاف استعمال کرنا یہ ہر معاشرے میں مروجہ ہے، لیکن ہمارے آقا و مولا کا عزیز شان آپ نے اس وقت بھی عظمت کردار کو ہاتھ سے جانے نہیں دیا، اور وہی نبی علیہ شان جس شان سے داخل ہوئے وقت لذیم میں صرف 8 سال کے بعد، صرف 8 سال کے بعد، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا کرم کیا کہ اس شہر بت پرستی کو جو اللہ کے نام سے گھر بنا تھا، جس کو مفاد پرستوں نے بت پرستی کا اڈا بنا دیا تھا، اللہ کریم نے شرک سے پاک کر دیا۔ اور ایک روایت میں پڑھی کہ شیطان اس وقت بہت رویا، بہت چیخا، اور اس نے چیخ کر کہا، اپنے شاگردوں کو بلایا، وہ جب اس چیخا تو سارے شاگرد اس کے اکٹھے ہو گئے، تو نزدیک سے انہوں نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ میں اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی طرف سے شرک سے مایوس ہو گیا ہوں، ہاں تم باقی پہلوؤں میں ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرنا۔ تو آج بھی ہم کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہوں، ان پڑھ ہوں، پڑھے لکھے ہوں، دیہاتی ہوں، شہری ہوں، حضور کا جب کلمہ شہادت پڑھتے ہیں نا تو ہم بڑے ڈنکے کی چوٹ کہتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو توحید کا ہم حصہ نہیں بناتے تو کسی اور کی کیا مجال ہے، کسی اور کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کرام جنہوں نے 7 کے لگ بھگ چھوٹی بڑی جنگی مہموں میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی پیروی کی اور ان میں جو شہید ہوئے، ان سب کو عبدالآباد تک عظمت و رفعت درجات سے آراستہ فرمائے۔ اور آج بھی ضرورت ہے اس بات کی، آج بھی ضرورت ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان بعض علاقوں میں، ہمارے اپنے ملک کا کوئی حال نہیں، لیکن ہمارے جو کئی علاقے، کوئی ممالک جن میں خاص طور پر فلسطین، کس حال سے مسلمان مرد و زن بچے بوڑھے گزر رہے، کس قدر بچیوں کو، جوان بچیوں کو جنسی تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، ظلم و ستم سے گزارا جا رہا ہے، اور وہ پکار رہے ہیں۔ لیکن یہ ہمارے جو مفاد پرست، صرف پاکستان کی بات نہیں ہے، پورے عالم اسلام کے 60 کے لگ بھگ ممالک ہیں، پورے عالم اسلام اس حوالے سے سم بکم، اور آگے بڑھ کر کہا جائے تو بے غیرتی کا مظاہرہ کر رہا ہے، بجائے ان کو کوئی تفتح دینے کے، کچھ کرنے کے، تو اپنی گرد میں چھپا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں غیرت ایمان عطا فرمائے، ہماری خطاؤں کو درگزر سے کام لے، اور ہمیں رمضان مبارک کی برکات اپنی شان کے لائق نصیب فرمائے۔ واقعہ